مسئلے بنتے بھی رہتے ہیں، اور جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے ان مسائل سے بچاتا بھی رہتا ہے۔ ہمارے ایک محلے کے ساتھی ہیں، نوجوان میرے شاگرد بھی ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے جی کوئی دعا کرو اللہ تعالیٰ چنگی جی نوکری دے۔ میں کہا تیری نوکری تو لگ نہیں گئی؟ اس آخا جی کہ جی 35-40 ہزار دی نوکری تو چول جی نوکری ہونی، کوئی چنگی جی دعا کرو۔ میں آخا پھر میں تو تیرے نالوں زیادہ چول نوکری کر رہا ہوں، پھر میں تیرے واسطے چنگی نوکری دی دعا کتے کرا؟ اگر 35-40 ہزار والی تجھے چول نوکری لگ رہی ہے تو مقصد کیا ہے؟ گزارا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، انسان کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت نصیب فرمائے، اور پھر قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے کے اندر اتنی برکت دیتے ہیں کہ اس کا نظام چل جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر ہم نے پڑھا، عجیب لوگ تھے، عجیب اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑی سی ایک دو مثالیں مختصر سی عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقراء صحابہ کرام میں سے تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بچا کر نہیں رکھتے تھے، جو آتا سارا اللہ کے نام پر دے دیا کرتے تھے، اور اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تھوڑا باہر ہیں، ایک بندہ آ کر کہنے لگا حضرت جی سخت مجبوری کے عالم میں ہوں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، تو کچھ میرے ساتھ تعاون کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں میں سے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ گھر جاؤ اور اپنی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ جو 6 درہم میں نے آج اس کو دیے تھے نا کہ سنبھال کے رکھنا، ان میں سے ایک دے دے۔ بیٹا گیا، ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 درہم جو میں نے دیے تھے نا ان میں سے ایک دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو جان سے کہو شاید وہ بھول رہے ہیں، وہ جو 6 درہم انہوں نے دیے تھے تو وہ تو بڑی اہم ضرورت کے لیے آج ان کو ضرورت ہے، اس کے لیے رکھے تھے، تو ان کو بتاؤ کہ یہ تو آپ کی ضرورت کے لیے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جواب آ کر ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ کے نام پہ دینے لگا ہوں تو کیا اللہ میری ضرورت کو بھول جائے گا؟ جاؤ امی سے کہو وہ 6 کے 6 ہی دے دو، وہ کیا کرو 6 کے 6 ہی دے دو۔ چنانچہ انہوں نے 6 کے 6 ہی دے دیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے، فرمایا جا تیرا نظام تو چلے نا، ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہی کھڑے ہیں، جو اپنے مقصد کے لیے رکھے تھے ظاہر ہے وہ تو خرچ ہو گئے۔ اتنے میں ایک آدمی اونٹ لے کر آیا، یہ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ آدمی اونٹ لے کر آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کو بیچنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی میں 140 درہم کا بیچوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن ادھار کر لے گا؟ اس نے کہا جی بادشاہ آپ کے ساتھ تو مہینہ ادھار کر سکتا ہوں۔ فرمایا ایک دن، زیادہ نہیں، ایک دن کے بعد اپنے پیسے لے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اونٹ خرید لیا اور باندھ دیا۔ ابھی ادھر ہی تھے کہ ایک در سے ایک اور بندہ آیا، اس نے پوچھا جی اونٹ بیچنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ فرمایا 200 درہم کا۔ اس نے کہا یہ لو 200 درہم اور اونٹ مجھے دو۔ ابھی وہ بندہ جا ہی رہا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کا اس کو بلاؤ اپنے پیسے لے لے۔ 140 درہم اس کو دیے اور 60 اپنے پاس رکھے، اور بیٹے کو کہا جا اماں فاطمہ کو دے دو۔ یعنی وہ لے کر آیا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ 60 لے کر چلا گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے میرے رب نے سچ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے نام پر ایک دے گا میں اللہ اس کو 10 عطا فرماؤں گا۔ لیکن یقین بھی کوئی علی جیسا پیدا کرے نا، تب یقین بھی ہم پہلے ہی اس نیت سے دیں۔ روپیہ دیا مسجد میں چیک کرنے کے لیے کہ یار شامی کتنے مل جا سن، اگر یہ والی نیت ہو تو پھر تو نہیں ہے نا۔ مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کیا جو آدمی اللہ کی راہ میں ایک دے گا اللہ اس کو کم از کم 10 دیں گے،
تو ایک بندہ کہتا زبردست کاروبار ہے جی، اس فوراً روپیہ کاٹ کے دیتا مسجد، اے جی شامی 10 مل جا سن۔ شام گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، اس کو تو کوئی نہ ملے، بیچارہ بیمار ہو گیا، بیچارہ بیمار ہو گیا اور بیماری میں بہت مرنے کے قریب ہی ہو گیا۔ بھئی اب کیا بنے گا، بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ نے کیا کہیں سے کسی ساتھی نے کوئی تعاون کر دیا، اگلے جمعے سے پہلے کہیں سے پیسے اس کو مل گئے۔ اگلے جمعے پھر آیا، مولوی صاحب پھر ترغیب دے رہے تو اللہ کے نام پر دو، اللہ کم از کم 10 دے گا۔ اس نے کہا استاد جی مسئلہ پورا 10 کرو، یہ تو دسنے ہو بھی اللہ 10 دن دے گا، جڑے 4 جڑے پیچس لگنے انہوں نے ذکر ہی نہیں کرنے ہو، 4 جڑے میری تو حالت مرن تے آ گئی ہے وہ بھی بتایا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے ہم یہ سوچ کرنا ہے اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ جب صبح کو گھر سے نکلتے ہیں خالی پوٹے لے کر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ بھی کیا فرماتے ہیں قرآن میں، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لوگوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ موت سے پہلے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے نام پر دے دیا کرو۔ فیقول، پھر موت کے وقت انسان کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی، تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے، اے اللہ ابھی میری روح کو نہ نکالا جائے، مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ کیوں؟ کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے تجھے ٹائم چاہیے؟ جواب میں کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو دنیا والو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت پورا ہو گیا پھر ایک لمحے کی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب اللہ کا امر پورا ہو گیا پھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہو دنیا والو، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس کے تم مالک نہیں ہو، کل کسی اور کے پاس تھا، آئندہ کل کسی اور کے پاس چلے جائے گا۔ اگر تیرے پڑوس میں بھوکے رہ رہے ہیں، اگر تیرے رشتہ داروں میں کنگال اور تنگ دست رہتے ہیں، تو خود پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، تجھے ان بھوکوں کی پرواہ کوئی نہیں، تجھے ان بیماروں کی پرواہ کوئی نہیں، یتیم بچوں کا تجھے خیال کوئی نہیں۔ یہ مت سمجھ کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم
بل هو شر لهم، جو لوگ اللہ کے نام پر نہیں دیتے وہ مت سمجھیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بہت برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو بخل کرنے والے ہیں قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مال کو اللہ کریم گنجا سانپ بنا دیں گے، گنجا سانپ بنا کر اس کی گردن کے گر لپیٹ دیں گے، پھر اللہ کریم اس کو زبان بھی عطا فرمائیں گے، ادھر سے ڈسے گا تو ادھر نکل آئے گا، ادھر سے ڈسے گا تو اس طرف نکل آئے گا، اور زبان بھی ہوگی، بول بول کر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو بخل کرنے والے ہیں یہی مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور سورۃ الہمزہ میں کیا فرمایا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کی عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، چغلیاں کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتا ہے، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، چغلیاں کرتا رہتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، ایسے بد نصیب کی ایک نشانی یہ بھی ہے مال جمع کرتا ہے، وعددا گن گن کر رکھنا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ایک دن آنے والا ہے تیرا مال تجھ سے چھن جائے گا، تیری طاقت تجھ سے چھن جائے گی، تیرے رشتے ناتے سب تجھ سے چھوٹ جائیں گے، تیرا یہ لباس بھی اتار دیا جائے گا اور بغیر جیبوں والا لباس تجھے پہنا دیا جائے گا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دنیا سے کبھی کچھ لے کر تو نہیں گیا۔ روے ماں سکندر دی آنکھیں بوڑ گیوں تو بیڑے نو، وچ قبر دے لا کے ڈیرے چھوڑ گیوں تو بیڑے نو۔ قرآن وچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو، اتھے لکھاں سکندر پے تو سدے سے سکندر کیڑے نو۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان قریب یہ مالدار بندہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تجھے کیا پتا حطمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جلا ڈالے گی، بندے کے کلیجے کو جلا ڈالے گی، کلیجہ بھنا جائے گا، اس آگ کے اندر وہ بندہ داخل ہوگا جو مال تو اللہ نے دیا تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، خیرات نہیں کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کے دل میں ترس نہیں ڈالا تھا، وہ پتھر دل بن گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا تھا۔ اور ایک مقام پہ اور اللہ یوں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا جمع کرتے ہیں، چاندی اکٹھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یا اللہ کون سا عذاب اور کیسا عذاب؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم،
وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی ہے جو تم اپنے لیے اکٹھا کرتے رہے، اب چکھو نا مزہ جو دنیا میں اکٹھا کیا تھا۔ اللہ، سب کو استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ آج احساس ختم ہو گیا، آج احساس ختم ہو گیا مسلمانوں کے دل میں، غیر مسلموں کو چھوڑو اپنی بات کرو، مسلمانوں کے دل میں احساس ختم ہو گیا۔ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، بارش بھی آ رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خواتین آٹے کی تھیلی کے لیے، چاولوں کے ایک پلیٹ کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا کر ٹھنڈ کے اندر کھڑی ہوئی ہیں۔ کسی کو خیال نہیں آیا جو گھر کے اندر 6 کھانے ہم نے بنائے ہیں، جو گھر کے اندر اتنی قسم کے ہم نے دسترخوان سجائے ہیں، کوئی غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہر بندہ اگر غریب کا خیال رکھنا شروع کر دے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جب تم گوشت بنائے نا تھوڑا شوربہ زیادہ بنا لیا کر، کچھ پڑوسن کو بھی ہدیہ دے دیا کر۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام میں، ہم نے تو چھوڑ ہی دیا ہے، ہدیہ دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، کسی کو کھانا بھیجنے کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اے انسان، جنت کے خواب تو بڑے دیکھتا ہے، میں جنت میں جاؤں گا، ابھی تو نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا جس کو پار کرنا ضروری تھا۔ یا اللہ کون سی گھاٹی ہے؟ فرمایا فک رقبہ، کسی غریب کی گردن کو آزاد کرا دے۔ اگر کوئی قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، گردن پھنسی ہوئی ہے اس کو آزاد کر دے، تو غریب کی گردن کو آزاد کر، اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب سخت بھوک والا دن ہو اور بالکل ٹھنڈ ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو، اس دن کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کر، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو کھلا دیا کر، کسی مٹی میں رلے ہوئے مسکین کو کھلا دیا کر، جو مزدوری کے لیے گھر سے نکلا، بارش کی وجہ سے مزدوری اس کو کوئی نہ ملی، آج بھی نہیں ملی، کل بھی نہیں ملی، 3 دن سے بیچارے کو کچھ نہیں ملا، اللہ فرماتے ہیں او مسکینا ذا متربہ، چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے مسکینوں کو کھانا تو کھلا دیا کر، جہنم سے میں اللہ تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر کے بات ختم کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ